مفتی سید ابراہیم صاحب حسامی، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل افاقہ عطا فرما دے۔ یہاں دارالعلوم حیدرآباد کے بہت ہی فعال استاد ہیں، تھوڑی بہت علالت کے باوجود کافی دردمند رہے۔ اس اجلاس کو کامیاب کرنے کے سلسلے میں ہمارے ایک مقرر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو شفا عطا فرما دے، زبردست ختم نبوت کے مجاہد ہیں، مولانا ابرار الحق صاحب شاکر حفظہ اللہ ورعاہ۔ نظر رکھتے ہیں جدہ میں کہاں شکیلیت پھیل رہی ہے، پہنچ جاتے ہیں ملیشیا میں کون متاثر ہو رہا ہے شکیلیت سے، ختم نبوت کا کام کہاں پر بڑھانے کی ضرورت ہے۔ شریعت کی سرحدوں کی حفاظت علماء نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ حمایت دین اور حمیت دین دونوں ایک عالم دین کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ختم نبوت کانفرنس تھی دارالعلوم دیوبند میں، تو حضرت کا مقالہ لکھا ہوا ہے ماہنامہ دارالعلوم میں پہلے سمجھتا تھا یہ بہت زیادہ جذباتی بن جاتے ہیں لوگ قادیانیت کے خلاف، لیکن جتنی عمر ڈھل رہی ہے احساس ہو رہا ہے کہ باطل کس طریقے سے اپنے قدم جما رہا ہے۔ امریکہ میں ایک جماعت سے ملاقات ہوئی، میکسیکو پڑوس کا ایک ملک ہے، وہاں آخری گاؤں کی بنجر مسجد میں جو جماعت پہنچی وہ سنانے لگی، ہم سے پہلے وہاں پر قادیانی پہنچ چکے تھے۔ زامبیا حاضری ہوئی، اتنے پسماندہ علاقے میں اپنے اسکول تو اتنے فعال نہیں دکھے جتنا احمدیہ اسکول وہاں پر فعال دکھا۔ تحفظ ختم نبوت یا فرق ضالہ کا تعاقب مخصوص فرقہ نشانہ نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، بلکہ تحفظ عقائد اور اہل سنت والجماعت کے حدود اربعہ اور اس کے مزاج و مذاق کا تحفظ، یہ اصل مقصود رہا ان محنتوں کے ذریعے سے۔ میں درخواست کرتا ہوں مفتی سید ابراہیم صاحب حسامی دامت برکاتہم سے وہ اپنا محاضرہ فرق ضالہ کے تعارف اور تعاقب سے متعلق پیش فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یبیع دینہ بعرض الدنیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، ہم بڑھتے ہوئے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اور رات و دن فتنوں کا ایک انبار ہے اور ایک سیلاب ہے جو بغیر تھمے ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور فتنوں کے ایسے دور میں ایمان کی حفاظت
اپنے ایمان کی حفاظت، اپنوں کے ایمان کی حفاظت اور ساری امت کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے دین پڑھا ہے ایمان بچانے کے لیے، اعمال بنانے کے لیے، اور وراثت نبوت جو ہم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بھی ایمان کی حفاظت کریں اور ساری امت کے ایمان کی حفاظت کا سامان کریں۔ موجودہ دور کے اندر فتنوں کی بہتات ہے، کثرت ہے۔ پہلے عموماً فتنے صرف گمراہ ہوتے تھے، لیکن موجودہ دور میں ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں جو صرف گمراہی نہیں بلکہ ایمان سوز ہیں۔ موجودہ حالات میں فتنوں کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں، ایک گمراہ فرقے ہے اور دوسرے باطل فرقے ہیں۔ ایسے بھی فرقے ہیں جس سے آدمی اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے فتنے ہیں جس کی وجہ سے آدمی ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور دونوں فتنوں کا تعارف ہمیں ہونا اور دونوں فتنوں کا تعاقب ہمیں کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگوں کو فتنوں کا تعارف تو بہت ہے، لیکن خاموش انداز سے جو فتنے رونما ہوتے جا رہے ہیں ان کا تعاقب کرنا بہت ضروری ہے۔ گمراہ فرقے، جس سے آدمی مومن تو باقی رہتا ہے، مسلمان تو باقی رہتا ہے، دلائل کی قوت کی بنیاد پر اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور اپنے مسلک کی توضیح، تشریح اور اس پر تسلط برتا جا سکتا ہے۔ یہاں تک تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر ایسے فتنے روز بروز جنم لیتے جا رہے ہیں جس سے ایمان کو خطرہ ہی نہیں بلکہ ایمان ختم ہونے کے قریب ہے۔ اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ ان فتنوں کا شکار اہل علم ہو رہے ہیں، علماء ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، باطل فتنوں کا شکار ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزار دی۔ آج ان کی اولاد باطل فرقوں کا آلہ کار بنی ہوئی ہے۔ موجودہ دور کے اندر جو فتنے غیر محسوس انداز سے جنم لے رہے ہیں، ان فتنوں کے اندر موجودہ دور کے اندر ایک ہنگامہ بپا کرنے والا فتنہ شکیل ہے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ یہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، پورے ملک کے اندر بلکہ پڑوسی ملک کے اندر، دیگر ممالک کے اندر اس فتنے نے اپنے قدم جما چکے ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو اس فتنے کو سمجھنا بہت آسان ہے، علماء تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہو گئے، عوام کو بھی سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن جب اللہ توفیق چھین لیتا ہے، راہ حق پر کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، تو وہ ایسے ہی باطل فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ایک یہ بھی ہے کہ کئی علماء سند فراغت حاصل بھی کر رہے ہیں، اور موجودہ دور میں کون سے فتنے کس وقت اور کس انداز سے پر پھیلا رہے ہیں ان کو اس بات کا علم تک نہیں ہے۔
صرف نصاب کا مکمل کر لینا موجودہ حالات میں کافی نہیں ہے۔ موجودہ حالات کے اندر حالات پر نظر رکھنا اور ایسی نظر جس سے ایمان کا تحفظ ہو سکے بہت ضروری ہے۔ اب یہ شکیل کا فتنہ آپ لے لیجئے، غیر محسوس طریقے پر اور خاموش انداز سے جو یہ فتنہ کام کر رہا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک دور تھا علماء قادیانیوں کے بارے میں فرماتے تھے یہ خاموش فتنہ ہے، لیکن قادیانیوں سے آگے بڑھا ہوا یہ فتنہ شکیل کا ہے۔ کبھی تو خود کے مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، اور اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کا پروموشن ہو گیا ہے۔ اب وہ صرف مہدی نہیں رہے، مہدی کے ساتھ ساتھ عیسیٰ ہو گئے، اور مہدی اور عیسیٰ یہی ایک فرد ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، کئی سال تک مدینے میں رہیں گے، پھر جب والی مدینہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد خلافت کا مسئلہ آئے گا، کس کو خلیفہ اور والی مدینہ مقرر کیا جائے، یہ اس سے بچنے کے لیے مکے کا رخ کریں گے، اور یہاں پر علماء کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہوگی، اور یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کو اس دور کے قطب اور ابدال اور علماء ان کو پہچانیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ یہ دعویٰ نہیں کریں گے، ان کو پہچانا جائے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ان کے بارے میں سب لوگوں کو اچانک معلوم ہو جائے گا حضرت مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، پھر سفیانی کا لشکر آئے گا، اس کو زمین دوز کر دیا جائے گا، پھر اور ایک لشکر آئے گا، پھر ان سے مقابلہ ہوگا، پھر اس کے بعد وہ سیدھا مدینہ جائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیں گے، وہاں سے پھر ایک بڑے لشکر کو لے کر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے دمشق تک جائیں گے، اور وہاں پر جانے کے بعد دمشق کے جامع مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھانے ہی والے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے سے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، حضرت مہدی ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد یہ دونوں حضرات کا مشورہ ہوگا، پھر دجال کو قتل کرنے کے لیے یہ حضرات نکلیں گے، مقام لط پر پہنچیں گے، اور وہاں پر دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ صرف اتنی بنیادی بات اگر معلوم ہو جائے تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی الگ شخصیت ہیں اور حضرت عیسیٰ الگ شخصیت ہیں۔ حضرت مہدی کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، اور یہاں پر اس کا نام شکیل ہے، اور اس کے والد کا نام حنیف ہے۔ حضرت مہدی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، ان کا سلسلہ نسب اور ان کے نسب کی شہرت ان کے ماں کی طرف سے ہوگی، اور یہاں پر کئی شکیلیوں کو پکڑا گیا، ان سے پوچھا گیا، تو ایسی صورت کے اندر سب لوگ اس کے باپ کا نام بتانے پر آمادہ تو ہیں اور باپ کا نام بتاتے تو ہیں، لیکن شکیل کی والدہ کا نام کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے، اور یہ بہار کے ایک علاقے عثمان پورہ رتن پورہ جو دربھنگا کے اندر ہے وہاں پر پیدا ہوا۔ حضرت مہدی ہجرت فرمائیں گے مدینے سے مکے کی طرف، اور شکیل کے متبعین کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت بھی بہار سے ہجرت کر کے پہلے دہلی آ گئے، اب اورنگ آباد میں قیام پذیر ہیں۔ حضرت مہدی کھل کر سامنے آئیں گے، اور یہ چھپ کر لوگوں کے درمیان اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے۔
تو میرے بھائیوں، یہ فتنہ خاموش انداز سے لوگوں کے درمیان پھیل رہا ہے، اور دین کی نئی تشریحات، غلط تشریحات اس فتنے کا اور ان فتنہ پروروں کا بنیادی مشغلہ بن گیا ہے۔ ان لوگوں کا اس وقت بنیادی دعویٰ یہ ہے، علامات قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ علامات قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، اور علامات قیامت کا علم انہی لوگوں کو ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم اتارتا ہے۔ اور شکیل کے متبعین اس انداز کے ساتھ دلائل کو پیش کر رہے ہیں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، ہم اتنی ترتیب کے ساتھ دلائل کو بھی پیش نہیں کر سکتے۔ نوجوان طبقہ جو شکیل سے متاثر ہو رہا ہے، ان لوگوں نے 10 دلائل کو اپنے زبانوں پر رٹ لیا ہے، اور اس کو ترتیب وار لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نیا فرد ان دلائل کو سن لے گا، آسانی کے ساتھ متاثر ہو جائے گا۔ اور وہ دلائل کیا ہیں؟ پوری علامات قیامت کا علم ہے، اور ان کا نظریہ ہے، اور ان لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ سارا علم کتابوں میں نہیں ہے، علماء کے پاس نہیں ہے۔ علماء کو صرف مدرسے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، ان کو صرف امامت کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دین کی حفاظت اور دین کی بنیادی چیزوں کا علم شکیل کے پاس ہے، اور آج کل وہ لوگ شکیل کو حضرت جی کہہ رہے ہیں۔ حضرت جی کے پاس جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور حضرت جی نے یہ علم کسی سے حاصل نہیں کیا ہے، حضرت جی کو یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے القا فرمایا ہے۔ اور ان شکیلیوں کے سامنے جب آپ اپنے دلائل پیش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ حضرت مہدی کا نام یہ ہے اور شکیل کا نام یہ ہے، تو یہ لوگ تو یہاں تک تو برداشت کر سکتے تھے، سن سکتے تھے، لیکن اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شکیل ہی عیسیٰ ہے۔ اور جب ان سے یہ بات کہی جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہاں پر تو شکیل کے والد موجود ہیں، اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے ہم قائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا اس سے مراد حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے، اور وہی عیسیٰ پیدا ہو چکے ہیں جو ہمارے حضرت جی ہیں۔ جب ان سے یہ بات کہی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہے، ان کی والدہ کا نام مریم ہے، ان کے باپ نہیں ہیں، اور ادھر شکیل کے والد موجود ہیں، اور اس کا نام عیسیٰ بھی نہیں ہے، اس کا نام شکیل ہے، تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی۔ فوراً وہ نوجوان آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ عیسیٰ ہیں، جبکہ اور اس انداز سے اور اس ڈھٹائی کے ساتھ وہ اپنے بات کو پیش کرتے ہیں کہ اہل علم طبقہ بھی وقتی طور پر متاثر ہو جائے۔ تو ان لوگوں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ کوئی بنتا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک عیسیٰ پیدا کیا ہے، کوئی نام رکھ لینے سے عیسیٰ بنتا نہیں۔ اور ایسے جاباز ہے یہ لوگ کہ اپنی جان آسانی کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں، پٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے موقف سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور ان کو یہ سکھایا گیا کہ اس موقف کی اگر تبلیغ کرتے ہوئے تمہیں موت آئے گی، تمہیں صحابہ والی موت ملے گی،
تم اسلام کے مجاہد بنو گے۔ اس طرح یہ فتنہ بہت خاموش انداز سے کام کر رہا ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ فتنہ پورے ملک کے اندر اس تیزی سے پھیل رہا ہے اور نوجوانوں کے اندر پھیل رہا ہے۔ نوبت تو یہاں تک آ گئی ہے، اس شہر حیدرآباد میں اور اطراف کے علاقوں کی رپورٹ یہ ہے، کئی حفاظ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ تو جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے آئے ہیں۔ اسی طرح موجودہ دور کے فتنوں میں ایک فتنہ جو بہت زیادہ سرگرم ہے وہ انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ غیر محسوس طریقے پر یہ فتنہ بھی اپنے پر پھیلا رہا ہے۔ پہلے یہ فتنہ صرف بعض علاقوں کے اندر تھا، گویا کہ یہ فتنہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ اس فتنے نے تو بہت زیادہ پر پھیلائے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے سے یہ فتنہ پر پھیلاتا ہوا آ رہا ہے، لیکن ہمارے اس شہر کی بات اگر کی جائے تو یہاں پر یہ فتنہ بہت کم ہو گیا تھا، ختم ہونے کے قریب تھا۔ صرف ان کا ایک آفس تھا الحق کے نام سے آغا پورے کے اندر، اور وہ لوگ ایک پرچہ نکالتے تھے الحق کے نام سے۔ ہمارے حضرت امیر ملت حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ الحق ناحق ہے۔ تو لیکن موجودہ دور کے اندر خاموش انداز سے یہ فتنہ بھی بہت زیادہ پر پھیلا رہا ہے، اور یہ فتنے کے نظریات اور اس فتنے کے بارے میں ماشاءاللہ آپ حضرات تو بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں۔ ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہے تو حدیث سے پہلے حجیت حدیث کا مسئلہ، تدوین حدیث کی باتیں یہ ہم لوگوں کو تو بتائی جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم لوگ اچھی واقفیت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہم لوگوں کے ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ قرآن کے نام پر غیر محسوس طریقے پر یہ لوگ اپنی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو جو مضبوطی سے تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، کئی ایسے دیندار لوگ ہیں 5 وقت کے، وہ لوگ مسجدوں میں نظر آنے والے ہیں، لیکن وہ لوگوں کا مقصد مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ مسجد میں کرسیوں پر بیٹھ کر بازو بیٹھے ہوئے لوگوں کے ایمان اور ان کے عقائد کو خراب کرنا اور ان سے ایمان کو چھیننا اور اپنے نظریات کو اپنے نظریات کو ان پر مسلط کرنا ان لوگوں کا بنیادی کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک واجب الاتباع تھے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اب واجب الاطاعت اور واجب الاتباع نہیں رہی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی ویسے ہی ہے جیسے عام انسانوں کی حیثیت ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ لوگ صاف کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت محمد ابن عبداللہ کی ہے اور ایک حیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے۔ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت اس وقت تک تھی جب تک حضور کے اوپر نزول وحی کا سلسلہ جاری نہیں ہوا تھا، اس وقت تک محمد ابن عبداللہ کی حیثیت باقی رہی۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ کی حیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہو گئی، اور یہ اس وقت تک رہی جب تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ جب قرآن کریم مکمل ہو گیا نزول کے اعتبار سے حضور کے اوپر، اس کے بعد پھر وہی کیفیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد ابن عبداللہ کی تھی دوبارہ پلٹ کر آ گئی۔ اب حضور علیہ السلام کی اتباع لازم نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جائز بھی نہیں ہے۔ ان کے بہت نظریات ہیں، لیکن یہ ایسا مرکزی نظریہ ہے ان لوگوں کا، صرف اس بنیاد پر ان لوگوں کو پرکھا جا سکتا ہے اور ان کے باطل اور ان کے ناحق ہونے کا فیصلہ کر لیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت
کرنے کے بعد آدمی مومن کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے؟ وہ مسلمان تو پھر محمد سے بغاوت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ان کا ایسا نظریہ ہے۔ موجودہ دور کے اندر جو فتنے بہت زیادہ سرگرم ہیں، ان فتنوں کے اندر ایک فتنہ گوہر شاہی کا ہے۔ 1941 کے اندر پڑوسی ملک میں یہ شخص پیدا ہوا، اس کا نام ریاض احمد تھا۔ پہلے انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے اس نے اپنی ایک تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اس سے پہلے اس کی زندگی کے انتہائی خراب ترین حرکتیں ہیں۔ وہ ایسی حرکتیں ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں۔ بہرحال اس نے پہلے اس تحریک کی بنیاد ڈالی، اس کے بعد لوگوں کے نظریات کا اس نے جائزہ لیا۔ کام دھام کے اعتبار سے تو یہ بالکل پیدل ہو چکا تھا، تو اس نے ایک یہ نظریہ قائم کیا کہ آسانی کے ساتھ کس طرح اپنے چاہنے والوں کو بھی پیدا کیا جا سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ اپنا گزر بسر کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے دیکھا مسلمانوں کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مذہبی اعتبار سے بہت زیادہ عقیدت مند ہوتی ہے، تو اس نے اپنے اوپر صوفیت کا غلبہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور تصوف کے نام پر لوگوں کے درمیان آ کر غلط غلط تشریحات پیش کرنا شروع کر دیا۔ یہ فتنہ تو ایسا خطرناک ہے، اس فتنے کو ام الفتن بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ بعض لوگوں نے حضرت مہدی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کیا، بعض لوگوں نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ قادیانیوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا کیا۔ قادیانیوں کا نظریہ ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا ایمان لانا ضروری ہے، مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے شرف صحابیت حاصل کیا، ایسے ہی جن لوگوں نے غلام احمد قادیانی کو دیکھا وہ بھی صحابی ہیں۔ جس طرح بقیع میں دفن ہونا شرف کی بات ہے، ان لوگوں کے پاس بہشتی مقبرے میں دفن ہونا شرف کی بات ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہے، اسی طریقے سے مرزا کی ازواج بھی امہات المومنین کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جس طرح اہل بیت قرار پاتی ہیں، ایسے ہی مرزا کی اولاد بھی اہل بیت ہے۔ گویا یہ عین محمد ہونے کا دعوے دار ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اپنے آپ کو لا کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت مہدی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کیا، کسی نے حضرت عیسیٰ کے تقابل میں اپنے آپ کو کھڑا کیا، کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ اور یہ ریاض احمد گوہر شاہی ایسا بدبخت انسان ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کا درجہ دیا۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس نے اپنے آپ کو صرف رب نہیں کہا بلکہ رب الارباب کہا۔ اس کا ایک ترجمان ہے اور اس کے نظریات کو اور اس کی شخصیت کو بہت زیادہ پھیلاتا ہے، لوگوں کے درمیان عام کرتا ہے۔ الرا ٹی وی ایک چینل ہے اور اس کے اوپر آ کر یونس الگوہر اس کا نام ہے، اور یہ شخص لوگوں کے درمیان آ کر گوہر شاہی کے عقائد اور اس کے نظریات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ گوہر شاہی ہی رب الارباب ہے، بلکہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اپنا ایک مستقل کلمہ بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، شروع میں تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لوگ لا الہ الا ریاض نعوذ باللہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ لوگ یا گوہر یا گوہر یا گوہر کا ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ گوہر شاہی سے متعلق ہو کر یہ لوگ اپنے آپ کی تذلیل پر بھی فخر کرتے ہیں
اور سری الفاظ میں یہ بات کہتے ہیں کہ گوہر شاہی سے متعلق ہو کر اپنی تذلیل کرانا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے، یونس الگوہر ذکر کراتا ہے، کئی طرح کا ذکر کراتے ہوئے آخر میں آ کر ایک ذکر یہ بھی کراتا ہے، کتا ہوں میں کتا ہوں گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں کتا ہوں گوہر شاہی کا کتا ہوں۔ باضابطہ یہ لوگ ذکر کرتے ہیں، یوٹیوب پر یہ ساری کلپیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ نوجوانوں کے تعلق سے، نوجوانوں کے درمیان گمراہی پھیلانے کے تعلق سے جو اس وقت سرگرم عمل ہے، یہاں پر نوجوانوں کی بات آئے تو ہم یہاں پر دو طبقے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک طبقہ نوجوانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اس طبقے کو گمراہ کرنے کے اندر ایک بڑا کردار جاوید احمد غامدی کا ہے۔ نوجوان دیندار طبقے کو اور بالخصوص جدید تعلیم یافتہ اور اصلی تعلیم یافتہ طبقے کو جو متاثر کر رہا ہے اور جو گمراہی پھیلا رہا ہے، وہ جاوید احمد غامدی کا فتنہ ہے۔ جاوید احمد غامدی ایک اعتبار سے منکر حدیث ہے، حدیث کی حجیت کا منکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس نے محدود کر دیا ہے اور یہ کہتا ہے سنتوں کی تعداد صرف 28 ہے، اس سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں۔ داڑھی رکھنا ایمان کا حصہ نہیں، شراب پینا جائز ہے، ناچنا گانا تفریح تباہ کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ مرتد تھے بس اتنے ہی مرتد ہیں، اس کے بعد کسی کے اوپر ارتداد کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، قادیانیوں کو مرتد نہیں کہا جا سکتا۔ مرتد کی سزا جو قتل اسلام کے اندر بتائی گئی ہے، اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک جذباتی نظریہ ہے۔ انزل القرآن علی 7 احرف، حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ اس کو کہا گیا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صراحت فرمائی۔ جاوید احمد غامدی کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن صرف ایک حرف پر نازل ہوا ہے، قرآن صرف ایک زبان پر نازل ہوا ہے، اور انزل القرآن علی 7 احرف کی صریح طور پر یہ مخالفت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کے اندر، اور بالخصوص وہ نوجوان جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور دین کے اعتبار سے زیادہ پختہ علم نہیں رکھتے، اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ وہ نوجوان جو لوگوں کے اوپر تنقیدیں زیادہ کرتے ہیں اور ان کے اندر علماء سے، اہل اللہ سے محبت زیادہ نہیں ہوتی ہے، ایسے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ ہے۔ میں اپنی بات کو تکمیل کرنے کی طرف آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہوں، صرف اشارے کرتے ہوئے میں گزر جاؤں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ اس وقت اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، انجینئر کے ماننے والے اب مسجدوں میں آ کر علماء اور حفاظ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے اپنی نماز کا ایک مستقل طریقہ رائج کر دیا ہے۔ آپ نے اب تک یہ سنا تھا کہ صاحب یا تو نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جاتا ہے یا سینے پر باندھا جا سکتا ہے، اس کی بحث تھی، لیکن اس نے یہ پیش کیا کہ دونوں کے بیچ میں باندھنا چاہیے، اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی الگ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں تحقیر اور تنقیص اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اہل اللہ کے تعلق سے غلط نظریات، علماء دین کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں کو غلط رخ پر لے جانا، اس فتنے کی یہ بنیاد ہے۔ ایک نوجوان یہاں تک کہنے لگے کہ جب تک میں مرزا کو نہیں سنتا تھا سب کو اچھا سمجھتا تھا، لیکن جب سے میں نے مرزا کو سننا شروع کیا سب کی پول میرے سامنے کھل گئی۔
یہ بریلوی ایسے ہیں، یہ دیوبندی ایسے ہیں، یہ اہل حدیث ایسے ہیں، یہ خراب ہیں، یہ خراب ہیں، یہ خراب ہیں۔ بھائی صاحب جب سب خراب ہیں تو یہ ایک اچھا کیسا ہو گیا؟ ہم نے اس نوجوان سے یہ کہا کہ یہ اس انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کا ذہن نہیں کھولا ہے، بلکہ آپ کے ذہن کے اندر بدگمانی پیدا کی ہے تمام لوگوں کے تعلق سے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اسی طرح ان فتنوں کے اندر ایک فتنہ شکیل یہ فیاض کا فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے ان فتنوں موجودہ دور کے اندر ایک فتنہ جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وہ ایکس مسلم کا فتنہ ہے، مذہبی بیزاری کا فتنہ ہے۔ ان فتنوں کا تعارف یہ ہم لوگوں کو باضابطہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ان فتنوں کا ہم تعاقب کیسا کریں گے؟ اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم عقائد اہل سنت کا پہلے مضبوطی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ جب تک ہمارے مذہب و مسلک کے بارے میں پختہ علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم دوسروں کا رد نہیں کر سکتے۔ عموماً ہوتا یہ ہے رد فتن کے سلسلے میں ہم سب سے پہلے رد کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کے باطل نظریات کو پڑھ لیتے ہیں، اور ہم ہمارے مسلک کی اور ہمارے مذہب کی بنیادوں کو نہیں پڑھتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح طور پر تقابل نہیں کر سکتے۔ اس لیے پہلے ہم عقائد اہل سنت کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، پھر اس کے بعد رد فتن کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اور اس وقت ہم لوگوں کو بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن کو بھی تیز رکھنے کی ضرورت ہے، آنکھوں کو بھی کھلا رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ پر نئے نئے فتنے جنم لیتے جا رہے ہیں، ایک فتنہ یہاں سے سر نہیں چھپاتا، فوری دوسرا فتنہ سر ابھارتا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اس وقت کام کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک چیز یہ بھی ہے، جن علاقوں کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں ان علاقوں کے بارے میں اور ان علاقے کے مسلمانوں کے بارے میں ہم بہت حساس رہیں۔ ایمان کے بارے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، لوگوں کا ایمان لٹتا رہے اور لوگ اپنے ایمان کو غیروں کے حوالے کرتے رہیں، اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم عالم دین ہیں، ہم فلاں جامع مسجد کے امام ہیں، ہم فلاں مدرسے کے مدرس ہیں، میں یہ کتاب پڑھاتا ہوں، میں یہ کتاب پڑھاتا ہوں، میں یہ کتاب پڑھاتا ہوں، میری امامت اتنی بڑی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب چیزیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے دلوں میں ایک درد یہ بھی ہونا چاہیے کہ میری موجودگی میں میرے رہتے ہوئے ایک فرد بھی کسی باطل فرقے کے حوالے نہیں ہو سکتا۔ مجھے جو بھی محنت کرنا پڑے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم جن علاقوں کے اندر رہتے ہیں ان علاقوں کو بانجھ ہونے نہ دیں، اور صرف اپنی ذات پر انحصار نہ کریں، بلکہ جن علاقوں کے اندر ہم رہتے ہیں، جن محلوں میں ہم رہتے ہیں، جن دیہاتوں میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر جتنے علماء ہیں وہ علماء آپس میں مشاورت کو لازم بنائیں۔ ہر ہفتہ، ہر 15 دن میں ایک بیٹھک اپنی ضرور کریں، اور ایک ایک فتنے کے تعلق سے ہم تیاری کریں۔ بھائی آپ شکیل کے بارے میں تیاری کیجئے، آپ جاوید احمد غامدی کے بارے میں تیاری کیجئے، آپ فیاض کے بارے میں تیاری کیجئے، آپ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں تیار رہیے۔ ہر عالم دین اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ فتنے کے اعتبار سے تیار رہے گا تو ایسی صورت کے اندر مقابلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم ہر مہینہ ایک مشاورت کریں گے، ایک مہینے کے اندر ایک ایک عالم دین ایک ایک فتنے کے اعتبار سے تیاری کرے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایک سال کے اندر ہمارے تمام فتنوں کے اوپر علاقے کے تمام علماء مضبوطی سے گرفت کرنے والے ہو جائیں گے، اور پھر ایک آدمی ایک علاقے کو سنبھالنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے بنیاد یہ ہے ہم آپس میں رابطے کو بڑھائیں، اتحاد کو مضبوط رکھیں، ہم اپنی شخصی اور ذاتی چیزوں کو بالائے طاق رکھیں، ہم اتحاد کے عنصر کو غالب رکھیں، اور سب مل کر باطل فتنوں کے تعاقب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، مضبوط ہمارا مطالعہ ہو۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے فتنوں کے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں آپ کو یہاں پر اچھا میدان نہیں ملے گا۔ اچھا میدان کا مطلب آپ کی کوئی تعریف نہیں کرے گا، آپ کے قدموں کے نیچے پھول نہیں بچھائے جائیں گے، آپ کے اوپر پھول نچھاور نہیں کیے جائیں گے، یہ کانٹوں بھرا میدان ہے۔
آپ پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، آپ کے گھرانے پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، آپ کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یاد رکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں۔ ہر دور کے اندر احقاق حق کرنے کے سلسلے میں جتنی چیزوں کا ہم لوگوں کو مقابلہ کرنا پڑے اور جن جن چیزوں کی قربانی دینی پڑے ہم تیار رہیں۔ ہم علاقے کے اندر رہیں تو ہم ہرگز یہ مت سوچیں کہ بھائی پوری چیزوں کا میرے پاس علم نہیں ہے، میں یہ فتنوں کا کیسے مقابلہ کروں گا۔ الحمدللہ مدارس کے اندر جو ہم کو پڑھایا جاتا ہے پورے اعتبار سے تیار کر دیا جاتا ہے، فتنہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہمارے ایک ایک عالم دین چاہے وہ متوسط صلاحیت کا حامل کیوں نہ ہو، ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، شرط یہ کہ ہمارے اندر قوت اعتماد ہو۔ میں خوش فہمی نہیں کہہ رہا ہوں، خوش فہمی اچھی چیز نہیں ہے، خود اعتمادی یہ ضروری ہے، ہمارے اندر خود اعتمادی ہونا بہت ضروری ہے۔ قوت اعتماد جب ہمارے اندر ہوگی اس کے بعد جب ہم لوگوں کے سامنے آئیں گے، یہ باطل فرقوں کی ہمت نہیں ہے کہ علماء کے سامنے ٹھہر سکیں، آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور یہ تصور مت کیجئے کہ یہ فتنہ یہاں پر آ گیا ہے، میں بات نہیں کر سکتا، میں وہاں سے کسی کو بلاؤں گا، میں وہاں سے کسی کو بلاؤں گا، اس وقت تک یہ فتنہ پھیل جائے گا۔ تعاقب کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی فتنہ نظر آئے آپ میدان میں آ جائیے اور ان سے بات کیجئے، ان کے نظریات کو سمجھیے، وہ کس حد تک آ سکتا ہے، اس کا مبلغ علم کیا ہے، وہ کس حد تک گر سکتا ہے، وہ کس حیثیت سے بات کر رہا ہے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں فتنے کی سرکوبی ہو جائے اور فتنہ ختم ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، کئی بیٹھکیں کرنی پڑے گی، لیکن ہر بیٹھک کے اندر آپ کو ایک نیا تجربہ ہوگا۔ دوسروں کے اوپر بھروسہ مت کیجئے، اپنی صلاحیتوں کو جو اندر چھپی ہوئی ہیں باہر لائیے، اور کبھی بھی یہ مت خیال کیجئے میرے اندر کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا حال تو ایسا ہونا چاہیے کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیرابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو، یہ مزاج ہم لوگوں کا ہونا چاہیے۔ اس لیے میدان عمل میں پہلے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور علماء ہر علاقے کے اندر اپنی ایک ٹیم بنائیں اور ایک ٹیم بنا کر کام کرنے کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے فتنوں کے تعاقب کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین موقع جمعہ کی خطابت ہے۔ جمعہ کے خطاب کے موقع پر اشاروں میں بات کرنے کے بجائے کھل کے بات کی جائے۔ یہ مسلکی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے یہ بات حضرت مفتی ابو بکر جابر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، یہ صرف قادیانیوں کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر باطل اس فرقے کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جو ایمان اور اسلام پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ایک فتنہ اٹھا تو ہم اس فتنے کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے، پھر اس کے بعد اپنی جگہ چلے گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ کسی گھر کے اندر ایک سانپ آ جائے اور ایک بل کے اندر وہ چلا جائے تو وہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے، گھر کے افراد، ارے بھائی سانپ چلا گیا، اس بل کو موچ دیا جائے، بند کر دیا جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ وہ پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں سے گھسائے کسی اور جگہ سے نکل جائے گا۔ ایسے ہی فتنہ کبھی کبھی بظاہر ہمارے سامنے دبتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ دوسرے اور ایک فتنے کو لے کر ابھر رہا ہے۔ ایسی حالت کے اندر خاموشی، یا ایسی حالت کے اندر صرف یہ سوچ لینا کہ ہم نے ہمارے حصے کا کام کر دیا ہے، کافی نہیں ہے۔ آخری گزارش آپ حضرات سے میری یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو میدان عمل میں رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ کوئی آ کر ہم لوگوں کو اس وقت جگائے گا، ہم لوگوں کو خود جاگ جانے کی ضرورت ہے، اور اس وقت ایسا تہیہ اور ایسا عزم مصمم کرنے کی ضرورت ہے، جس میدان میں میرے کام کی ضرورت پڑے گی میں اس میدان کے لیے تیار ہوں، جس جگہ پر مجھے بلایا جائے گا میں اس جگہ پر آنے کے لیے تیار ہوں، جس وقت مجھے بلایا جائے گا میں اس وقت آنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں مجھے نیند آ رہی ہے، نہیں میری مصروفیات ہے، نہیں مجھے یہ تقاضا ہے، نہیں مجھے وہ تقاضا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت لوگوں کے ایمان کی حفاظت سے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت سے بڑا مسئلہ اس وقت کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو ہر وقت تیار رہنا پڑے گا۔
आधी रात को बुलाया जाए मैं आधी रात को आऊँगा, आप मुझे दिन में बुलाओ दिन में आऊँगा। शकीली आ गया मैं तैयार हूँ, फैयाजी आ गया मैं तैयार हूँ, गौहर शाही का कोई फितना आया मैं तैयार हूँ, जो भी फितना आए मैं तैयार हूँ, जब भी ज़रूरत पड़े मैं तैयार हूँ। इसलिए कि कब किस वक़्त किस हालत में किस अंदाज में कौन सा फितना आ जाए हम लोगों को नहीं मालूम। इन फितनों के ताक़ुब के लिए बुनियादी तौर पर दो चीज़ें, पहली चीज़ उलमा का जिन इलाकों में हम रहते हैं आपस में राब्ता और इत्तेहाद, मजबूत मुताला, और तीसरी चीज़ हर वक़्त तैयार रहना, हर वक़्त मुस्तैद रहना, हर वक़्त चौक चौबंद रहना, ये बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा था ना कि चरागों को आँखों में बसाए रखना, चरागों को आंखों में बसाए रखना, बड़ी देर तक बस रात ही रात होगी, चरागों की लौ से सितारों की जौ तक तुम्हें मैं मिलूंगा जहां रात होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों हम लोगों को बेदार और बाहिम्मत रहने की ज़रूरत है। फितनों का तारुफ तो हम किताबों में पढ़ेंगे, लोगों को देख कर पढ़ेंगे, ताक़ुब के लिए अपनी शख्सियत को बेदार रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको सही इल्म व अमल के अपने करम से तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا